اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام استقبال ماہ رمضان عظیم میں ہم پہنچ چکے ہیں، اور میں ہمیشہ حاضرین کے لیے اور وہ لوگ جو آئندہ میں میری آواز سنیں گے ان کے لیے کہتا رہتا ہوں، دو امور کے بارے میں کہتا ہوں کہ جس میں سے ایک واجب عینی ہے ہر وقت اور ہر آن، اور وہ امر منفی الکفایہ نہیں ہے، بس فعلاً وہ امر واجب عینی ہے، البتہ بما ہوا واجب کفائی ہے۔ اور اس میں سے جو واجب کفائی ہے، جیسے امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے ترویز لنفسہ، اور حضرت نے فرمایا جو کہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، فَإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَرْوَزَهَا بِالتَّقْوَى، اور ایک جو ہے وہ تبلیغ اسلام ہے، البتہ اسلام صحیح، نہ یہ کہ محض اسلام اسمی ہو، جو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت ہے، فرمایا کہ لا يبقى اسلام الا اسمہ، کہ جس کا نام ہی صرف اسلام ہوگا، جیسے اسلامی ممالک، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس میں قرآنی احکام جاری ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت کیا ان ممالک میں رائج ہے، کیا امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت ان ممالک میں پائی جاتی ہے، اسلام کی حقیقی تبلیغ، اس کا چاہے اصول الدین ہو یا فروغ الدین، واجبات ہو محرمات ہو، ان سب امور کی تبلیغ واجب کفائی ہے، لیکن اس وقت منفی الکفائی نہیں ہے۔ جب منفی الکفائی نہیں ہے تو جو شخص جتنی اس کی قوت ہو قدرت ہو، تو اس حالت میں وہ معذور نہیں ہے، چاہے اس کی زبان کی قدرت وہ رکھتا ہو، یا قلم کی قدرت رکھتا ہو، یا مالی قدرت رکھتا ہو، یا داد و تحسین کی قدرت رکھتا ہو، جیسی بھی قدرت ہو، قدرت سے مراد تام تکلیف کے حد تک، اس سے پہلے بھی چونکہ قدرت نہیں رکھتا تو معذور ہے، لیکن وہ لوگ جو اس چیز کی قدرت رکھتے ہو، اس حالت میں یہ واجب عینی ہے، چونکہ دنیا میں اسلامی اسمی تو ہے جو کہ غالب بھی ہے، لیکن اگر بات کی جائے اسلام حقیقی کی تو نہیں، کلی طور پہ یہ تبلیغ یہ واجب کفائی ہے، لیکن چونکہ نفی الکفائی نہیں ہے تو اس حالات میں یہ واجب عینی ہے۔ میں یہی دو عرائض آپ کی خدمت میں جو حاضرین ہے یا دوسرے لوگ، ان کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابتدا میں جہاں تک مسئلہ ہے ترویز نفس کا، ترویز جو کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان میں ہے، البتہ انہوں نے خود اس چیز کو اپنی طرف نسبت دی ہے، لیکن چونکہ حضرت کی عصمت مسلم ہے، اس عنوان سے یہ دوسروں کے لیے ہے، نہ خود امیر المومنین علیہ السلام کے لیے۔ انما ہی النفس عروضہا، عروض جو کہ اذلال کے معنی میں ہے، نفس جو کہ ہر شخص کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ان نفس الامارۃ بالسوء، جو کہ اس میں مبالغہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، نفس انسان کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے،
جو بھی دنیا میں آیا اور گیا اور وہ جہنم کا اگر مستحق ہوا تو یہ سب نفس نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ بہرحال اس نفس کو اذلال کی ضرورت ہے، ترویض کی ضرورت ہے، یعنی اس کو سرکوب کیا جائے۔ اس سرکش نفس کو قابو کرنا ہے اور اس کے سر پہ مارنا ہے تاکہ انسان کو یہ نقصان نہ پہنچا سکے، اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد نہ کر سکے۔ پہلے اس روایت میں جو کہ معروف ہے، جیسے اصول کافی میں ہے اور دوسروں نے بھی اس کو نقل کیا ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ اس روایت کو میں پڑھوں گا، جس نے اس کو پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا یا نہ دیکھا ہوگا، اچھی بات ہے کہ ایک دفعہ اس کو تکرار کرے۔ ماہ رمضان عظیم کا مہینہ ہے اور ایک اچھی فرصت ہے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ حد اقل ماہ رمضان عظیم میں اس روایت پر عمل کرے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کہ کتاب اصول کافی میں بھی موجود ہے، لیس منا ولا کرامہ۔ اس شخص کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، البتہ یہ اوپر درجہ ہے، بلند درجہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ فرمایا ولا کرامہ، یعنی یہ ہمارے لیے احترام کا قابل نہیں، ہم اس کا احترام نہیں کریں گے۔ لیس منا ولا کرامہ، کون ہے یہ شخص؟ من کان فی مصر فیہ 100,000 او یزیدون اورع من۔ یہ ہو سکتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو امام صادق علیہ السلام کیوں فرماتے؟ فرمایا لیس منا ولا کرامہ، یعنی ایک شخص جو ایک شہر میں زندگی گزار رہا ہے، اس شہر کی آبادی 1,00,000 ہے یا اس سے زیادہ۔ یہ جو او ہے، یہ جیسے قرآن میں بھی ہے، یہ یا کے معنی میں ہے، یہاں پر جو او ہے وہ یا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا وَيَزِيدُونَ، 1,00,000 سے زیادہ لوگ، یعنی ایک شخص ایسے شہر میں زندگی گزار رہا ہے کہ جہاں پر 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ فرمایا کہ ایک ایسا شہر کہ جہاں پر 1,00,000 سے زیادہ لوگ ہیں اور اس 1,00,000 زیادہ لوگوں میں سے یہ شخص ورع کے مقام تک تو ہے لیکن اورع نہیں ہے، پرہیزگار ہے لیکن پرہیزگار ترین نہیں ہے ان میں سے، تو فرمایا کہ یہ شخص جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ولا اکرامہ، اور ہم ان کا احترام بھی نہیں کرتے۔ البتہ ورع کی میں درجات ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ سخت ہے۔ ماہ رمضان العظیم ایک اچھی فرصت ہے، اس چیز کا کیا امکان بھی ہے یا نہیں ہے؟ جیسے ایک شہر میں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگ ہیں، جس میں سے کچھ لوگ پرہیزگار ہے، اہل ورع ہے۔ البتہ ورع اور پرہیزگاری کے مراتب اور درجات ہیں۔ مثلاً اس شہر میں کچھ لوگ ہیں، ایک جو ہے وہ ورع میں زیادہ ہے، ایک اس سے زیادہ ہے، ایک اس سے زیادہ ہے، ایک ان میں سے ایسا ہے جو ان سب سے زیادہ اورع ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ مجھے کوشش کرنی ہے کہ میں وہ شخص ہو جاؤں جو اورع ہے، آپ بھی کوشش کریں کہ وہ شخص ہو جائے جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور اورع ہے۔ البتہ کہ اس میں سے اورع ہے اس شہر میں دوبارہ اس روایت کو پڑھتا ہوں، آپ ذرا دقت فرمائیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس منا ولا کرامہ من کان فی مصر فیہ 100,000 ویزیدون وکان فی ذلک المصر احد اورع من۔ یہ مشکل ہے، نہایت ہی مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے۔ ہمارے دو نہایت ہی شدید دشمن ہیں، ایک اس میں سے داخلی دشمن ہے جو کہ نفس ہے، ایک اس میں سے باہر کا دشمن ہے جو کہ شیطان ہے۔
اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس دو چیزیں اور ہیں جو نہایت ہی آپس میں دوست اور نہایت ہی دوست ہے. اس میں سے بھی ایک داخلی ہے جو کہ ملائکہ ہے، جو کہ انسان کے قلب میں ہے، انسان کے دل میں ہے. 25 ملائکہ ہر انسان کے دل میں موجود رہتی ہے. یہ ہمیشہ انسان کو اچھائی کی طرف راغب کرتی ہے. اور جو بحر ہے وہ اللہ کے نبی ہے اور آسمانی کتابیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ نفس ہمارا انسان پہ حاوی ہو جاتا ہے. آخر کیوں؟ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ اکثرہم لا یعقلون. آخر کیوں؟ البتہ نفس کے مقابلے میں مقاومت کرنا سخت ہے. البتہ یہ مقاومت ہو سکتی ہے، اور افسوس ہے کہ انسان مقاومت نہ کرے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے. وہ وہاں پر جا کر اس دنیا میں حسرت طولانی کا شکار ہو جائے. ایک اور روایت میں بھی وارد ہے، اور یہ روایت بھی حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہے. فرمایا اغلق بابک، یعنی اگر انسان گھر کے دروازے کو بند نہ کرے تو کیا رات کو چور نہیں آئیں گے؟ اس کو اگر اس طریقے سے بند کر دیا جائے کہ چور نہ آ سکے تو یقیناً نہیں آئے گا. فرمایا اغلق بابک. البتہ اس روایت کے آگے پیچھے بھی عبارات موجود ہیں. فإن شیطان لا یفتح بابک. اگر نفس ہمارا کو سرکوب کیا جائے تو وہ اندر سے باہر شیطان کے ساتھ رابطہ قائم نہیں کر سکتا، اور اس وقت نفس جو ہے آپ کے وجود کے دروازے کو نہیں کھول سکتا، چونکہ وہ سرکوب ہو چکا ہے، شکست کھا چکا ہے. حالت میں وہ دروازے کو نہیں کھول سکتا اور شیطان بھی اندر نہیں آ سکتا. لہٰذا ماہ رمضان عظیم ایک اچھی فرصت ہے، اور یہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، صرف ایک ارادے کی ضرورت ہے. بعض چیزیں مشکل ہے، جیسے اخلاق کو اچھا کرنا مشکل ہے، لیکن خود اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. بس محض ایک ارادے کی ضرورت ہے. یہ اچھی فرصت ہے ماہ رمضان عظیم، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو شروع کرنا چاہیے. خود اپنے خانوادے سے، انسان کی بیوی بچے ہیں، کوشش کرے کہ انسان ان میں سے سب سے زیادہ اورا تر ہو جائے، پرہیزگار تر ہو جائے. ایک جو ہے وہ ایک خانوادے کا باپ ہے، یا ایک خانوادے کی ماں ہے، ایک خانوادے کا بیٹا ہے، یا ایک خانوادے کی بہو ہے، ایک جو ہے ایک خاندان کی بیٹی ہے، اس خاندان کا پوتا ہے. سب کو ملا کے 10 نفر ہے یا 20 نفر ہے، 30 لوگ ہے. کوشش کرے اس میں سے ہر ایک دوسروں کے بنسبت اورا تر اور پرہیزگار تر ہو جائے. یا اسی طریقے سے اگر خانوادی کی وسعت بڑھا دے اور مزید انسان کے رشتہ دار، تو یہ تعداد جو ہے 100 تک یا اس سے زیادہ، تو ان میں سے کوشش کرے کہ وہ سب سے زیادہ اورا تر ہو جائے. اگر پھر اس سے بھی زیادہ وسعت بڑھ جائے تو انسان کا قبیلہ ہے یا اس سے جو دور دور کے رشتہ دار ہے، ان میں سے سب سے زیادہ اورا تر ہو جائے. حضرت نے فرمایا کہ 100,000 او یزیدون، یعنی 100,000 یا اس سے زیادہ لوگ ہو جائے. حضرت نے کیا فرمایا؟ البتہ ان میں سے ایک ضرور پرہیزگار ترین ہیں. خدا اپنی مہربانی اور فیض پہ آ جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل ہماری طرف سے ہمیشہ ہوتی ہے، ہمارے خود کے نفس کو کنٹرول کرنا یہ مسئلہ ہے. بعض انسان جس کا جو دل چاہتا ہے اس کو انجام دیتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ حرام کاموں میں، حلال کام ہے، لیکن اگر کوئی شخص کھانا چاہتا ہے تو ہر قیمت پر اس کھانے کو مہیا کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر لباس پہننا چاہتا ہے تو ہر قیمت پر اس لباس کو مہیا کرتا ہے. سرکوب نفس کرنا ہے تو خود ان چیزوں پر بھی انسان کی توجہ ہونی چاہیے. ایک عالم دین تھا نجف اشرف میں، البتہ فقیہ تھے لیکن مراجع میں سے نہیں تھے. اس نے فقہ کی کتابیں کافی لکھی ہے اور میں ان کو دیکھ بھی چکا ہوں.
ہمارے والد گرامی جب نجف اشرف میں مشرف تھے تقریباً 100 سال پہلے، تو وہ فرماتے تھے کہ میں اسی شخص کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا۔ یہ جس نے لکھا وہ ایک اہل علم تھے۔ ان دنوں تقریباً 50 سال پہلے یا اس سے زیادہ جب اس نے شادی کا ارادہ کیا تھا تو عراق میں ایک کپڑا تھا کہ جو عراق میں نہیں ہوا کرتا تھا، نایاب کپڑا تھا، ملک شام میں اس کپڑے کو بنایا جاتا تھا۔ اس کپڑے کو سوریا سے یعنی شام سے لایا جاتا تھا، اور اس دور میں کوئی تجارت کا نظام بھی نہیں تھا۔ جو زائرین وغیرہ جاتے تھے وہ لے آتے تھے اور پھر کچھ مہنگے داموں اس کپڑے کو فروخت کرتے تھے۔ کیفیت یہ تھی کہ جو غیر اہل علم لوگ ہوتے تھے شادی کے موقع پر اس کپڑے سے شادی کا سوٹ تیار کیا جاتا تھا اور اس کو پہنا کرتے تھے اور اس کو پہنتے تھے۔ اب یہ شخص جو ہے وہ اہل علم تھے، لیکن اس کا نفس اس پر اس قدر مسلط تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب میں شادی کروں گا تو اسی کپڑے کو پہنوں گا، اور کپڑا تھا نہیں تو باقی سب شادی کے وسائل فراہم تھے، صرف کپڑا نہیں تھا۔ اس کپڑے کے خاطر وہ اپنی شادی کو نہیں کرتا، یہاں تک کہ 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، چونکہ وہ کپڑا جو ہے وہ موجود نہ تھا۔ اب اس شخص نے تقریباً اسی کپڑے کی وجہ سے 1 سال کا عرصہ لگایا تاکہ وہ کپڑا جب فراہم ہوا تو اس نے اپنے لیے، ظاہر طالب علم تھا، وہ معمولی کپڑے پہنتا بھی نہیں تھا، اسی کپڑے سے اس نے اپنی آبا کبا کو بنانا تھا تاکہ وہ شادی میں اس کو پہن سکے، اور اس پر 1 سال اس کی شادی میں تاخیر واقع ہوئی۔ ایسے شخص نے ترویج نفس کیا ہوا ہے اور ایک ایسے مقام پہ جا کے پہنچا ہے، تو اس کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا، نجف اشرف کے معروف علماء میں سے یہ شامل ہیں۔ ہمارے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ نجف اشرف میں اس قدر معروف تھا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے پیچھے نماز نہ بھی پڑھتا ہوتا تو اس شخص کے امامت میں ضرور نماز کی ادائیگی کیا کرتے تھے، یعنی ان کی عدالت کو سب قبول کرتے تھے۔ خود نجف اشرف جو کہ زہاد اور عباد اور علم کا مرکز تھا، انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اب اسی شخص کی مثال لے لے کہ جس نے 1 سال تک صرف کپڑے کے لیے اپنی شادی کو متاخر کیا، تو اسے اندازہ آپ لگائیں کہ اس کا نفس اس کے اوپر کتنا زیادہ حاوی ہو چکا تھا۔ البتہ میں کوئی توہین نہیں کر رہا، میں اور آپ بھی ایسے ہی ہیں، نفس ہمارے اوپر بھی حاوی ہے۔ جیسے ذات باری تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان نفس امارۃ بالسوء، البتہ اس کو شکست دینا ممکن ہے آہستہ آہستہ۔ انسان جو ہے ایک کھانا آج کھانا چاہتا ہے، اس کو نہ کھائیں۔ ورع جو ہے وہ کیا ہے؟ ورع کا معنی ہے پرہیز کرنا، ہر اس چیز سے پرہیز کرنا جو انسان کے مناسب نہیں ہے، چونکہ انسان کو آخرت کے لیے خلق کیا گیا ہے، نہ اس دنیا کے لیے۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال ایک گزرگاہ کی مثال ہے کہ یہاں سے انسان گزر جاتا ہے۔ ممر یعنی گزرگاہ، اور اس کے مقابلے میں مقر ہے۔ مقر جو ہے وہ اس دنیا کو کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں دنیا کو پل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیا انسان پل سے گزرتے ہوئے وہاں پر بیٹھ جائے اور دسترخوان لگائے اور وہاں پر کھانا وغیرہ کھائیں؟ نہیں، بلکہ پل کا مطلب یہی ہے کہ وہاں سے گزر جاؤ۔ البتہ نفس انسان کو نہیں چھوڑتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ خادعو انفسکم، اور یہ ایک نہایت ہی عظیم تعبیر ہے جو حضرت نے فرمایا، واقعاً صلوات اللہ علیہم اہل البیت۔ اگر یہ تعبیرات نہ ہوتے تو ہم نہیں سمجھتے، اور انسان کو فریب دیا جاتا ہے، نفس انسان کو
فریب دیتا ہے۔ انسان اس میں دھوکہ نہ کھائے۔ فرمایا خادعو انفسہم، خادعو مفاعلہ کا صیغہ ہے، وہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، صبح شام کوشش کرے گا، اور انسان کے وجود میں بھی ہے، اور بدتر ہو جائے گا اگر شیطان اندر آ جائے۔ بالکل منافقین کی طرح ہے، جو کہ مشرکین سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن میں فرمایا ہم العدو۔ کب قرآن نے یہ کہا؟ کہ اس دور میں کہ جب منافقین رسول اللہ سے لڑتے تھے، جنگیں کرتے تھے، برے الفاظ کے استعمال کرتے تھے، حتیٰ شعر کہتے تھے، اس دور میں قرآن نے رسول اللہ کو فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے دشمن یہ مشرکین نہیں ہیں جو آتے ہیں قتل کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک، تو جو کہ 400 کلومیٹر ہے، فوج کو لاتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ البتہ جب آتے ہیں تو آخر میں شکست ہی کھاتے ہیں۔ پھر بھی فرمایا کہ وہ آپ کے دشمن نہیں ہے، یہ جو داخلی منافقین ہے اصل دشمن یہ ہے۔ فرمایا ہم عدو فاحذر، یہ آپ کے دشمن ہے، ان سے ڈریں۔ اصل دشمن یہ نفس ہے جو انسان کے اندر ہے۔ کیوں اللہ نے اس نفس کو خلق کیا؟ چونکہ آپ کا امتحان لینا مقصود تھا۔ اللہ نے نفس کو بھی خلق کیا اور ہر انسان کے دل میں ملائکہ کو بھی رکھا۔ بس اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کا امتحان لے سکوں۔ جہاں کی اوراق کی بات ہے تو انسان جو ہے وہ خود اپنے خانوادہ سے شروع کریں اور پھر اس کے بعد دائرے کو وسیع کرتا جائے۔ اسی طریقے سے دائرے کو وسیع کرتے جائے، اپنے دور کے رشتہ دار، پھر جو ہے وہ اپنے گاؤں، پھر اپنے شہر، اور یہ جو ہے اسی طریقے سے دائرے کو وسیع کرے اور خود اوراق کے مقام تک پہنچے۔ البتہ کہ ان لوگوں میں سے ایک اورا ضرور ہے، یہ کہے کہ اگر دوسرا اورا ہے کیوں میں نہ ہو جاؤں، کیوں آپ نہ ہو جائیں، ہم کیوں اورا نہ ہو جائے۔ البتہ زیادہ بھی مشکل نہیں ہے، بس ایک ارادے کی ضرورت ہے کہ انسان ارادہ کر لے۔ البتہ اپنی جگہ پر سختی ہے، لیکن سب سے مہم چیز ارادہ ہے۔ اس میں جیسے زیارات ہے، احادیث ہے اور دعائیں ہیں، یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے، اور یقیناً اس کام میں یہ مؤثر ہے تاکہ انسان جو ہے وہ نفس کی ترویض کر سکے، یعنی نفس کو شکست دے سکے، تذلیل کر سکے، یعنی ذلیل کر سکے نفس کو، یعنی نفس جو ہے اس کو عزیز نہ رکھے، نہ اس معنی میں کہ انسان روح کو، خود اپنے آپ کو عزیز رکھے، نہ یہ کہ نفس کو عزیز کرے، نفس جو ہے اس کے اوپر حکومت نہ کر سکے، اور یہ ہونے کے قابل ہے۔ اب ماہ رمضان آنے والا ہے اور اس شخص جو کہ ترویض کر رہا ہے آہستہ آہستہ، تو انشاءاللہ کامیاب بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ کہ میں اس میں سے ہو جاؤں اور انشاءاللہ آپ ہو جائیں۔ البتہ اگر اس درجے تک بھی نہ پہنچے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ لیس لنا ولا کرامہ، البتہ اس سے کم درجے پر ہو، تھوڑا سا کم درجے پر ہو، اور یہ اتنا بھی کم درجہ نہیں ہے، جو فرمائشات معصومین علیہ السلام کے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ یقیناً مددگار ہے اس مہم میں۔ اسی نہج البلاغہ میں حضرت کا ایک فرمان ہے جو کہ دنیا سے مخاطب ہیں، میں اس میں سے ایک حصہ بیان کرتا ہوں اور آپ پھر جا کے اس کی تفصیل دیکھیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ کی بنا کچھ اس طریقے سے ہیں، اللہ کی تقدیر کچھ ایسی ہے کہ اللہ جب کسی کو ایک نعمت دیتا ہے تو اس سے ایک نعمت لے بھی لیتا ہے۔ حضرت نے فرمایا انما، جو کہ حصر ہے، انتم فی هذه الدنیا لا تنالون نعمہ الا بفراق اخرى۔ جب انسان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، پہن سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ایک اور نعمت انسان سے لی جاتی ہے،
وہ نعمت مانوی نعمت بھی ہو سکتی ہے، وہ نعمت ظاہری نعمت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام نعمات ایک جگہ پر جمع ہو جائے۔ عباسی خاندان کو اگر آپ دیکھیں، جو کہ 36 یا 37 حکمران ہے، ان میں سے کسی ایک کی بھی طولانی عمر نہیں تھی، اور اس میں سے سب کے سب جو ہے وہ بیمار تھے۔ ہارون الرشید کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جہنم کا مستحق ہے اور ہم فیہا خالدون میں سے ہے۔ ہارون سفر کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ان کا کوئی دوست بھی تھا، تو اس سفر میں ہارون نے اپنا قمیص اوپر کیا تو اس کے پیٹ پہ انار کی طرح ایک دانہ تھا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس زمانے میں چونکہ اس کی تشخیص نہیں ہوتی تھی، شاید کینسر تھا، جو بعد میں اسی سے اس کی موت بھی واقع ہوئی تھی۔ تو ہارون نے کہا اس شخص سے کہ میری حالت یہ ہے اور میرے جو بچے ہیں امین اور مامون وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کہا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ میرے حالت کے مناسب نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان کو ایک نعمت مل جاتی ہے، دوسری نعمت چلی جاتی ہے۔ عزت ایک نعمت ہے، یا دوسری نعمتیں ایک کے بدلے ایک نعمت چلی جاتی ہے ہاتھ سے۔ پیسے آ جاتے ہیں انسان کے پاس، ایک اور نعمت چلی جاتی ہے۔ صحت آ جاتی ہے، ایک اور نعمت چلی جاتی ہے۔ آباء و اجداد اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اور ایک نعمت نہیں ہوتی۔ بس یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو انسان چاہے وہ ہو بھی جائے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز انسان کے پاس آ جائے تو دوسری چیز اس کے بدلے میں انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ البتہ جو چیزیں ہونے کے لائق ہوتی ہے اس کو کرنا، انجام دینا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ جو چیزیں، مثال اس شخص کی جس کے ایک کپڑے کی وجہ سے اس نے پورے 1 سال تک اپنی شادی کو متاخر کیا، اور معاشرے میں بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکا اور لڑکی جو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی، کہ آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مثلا لڑکی اس چیز پر ناراض ہے لیکن ایک دفعہ کہے کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں ہو جائے گا؟ اسی طریقے سے لڑکا بھی کہے کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو عادت دلائے بعض چیزوں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کا جو بھی جی چاہے اس کو انجام دے، اس سے حالات بدتر ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ طلاق بھی ہو جاتی ہے تو اب اس کو دوسری شادی کرنی ہوگی۔ اب اس کو جو ہے وہ کیا جنت سے اس کے لیے ایک شخص کو لایا جائے گا اس شخص کے بدلے میں، یا تو وہ ایسے ہی ہوگا یا اس سے کچھ بہتر یا اس سے کچھ زیادہ ہی بدتر۔ اسی طریقے سے ہمارے محافل اور مجالس، ماہ رمضان مناسب ہے، انسان دوسرے لوگوں کو بھی تذکر دے سکتا ہے۔ جہاں تک مجالس کا تعلق ہے، اہل بیت علیہ السلام کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں یہ سلسلہ جاری ہے، ہیئت کی شکل میں، مجالس کی شکل میں۔ جیسے اس فرمان میں ہے کہ ایک نعمت کے بدلے میں ایک نعمت چلی جاتی ہے، تو انسان جو شرائط ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، حالات کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ ایک اور روایت میں بھی وارد ہے، المومن آکل بالشہوہ، ایک منافق ہو یا غیر مومن، اس فرمان میں جو اہل ہے یعنی وہ لوگ جو اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، جیسے انسان کے والدین ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، یا دوسرے فیملی اراکین جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی، مثلا وہ کوئی چیز پکاتے ہیں گھر میں کھانے کے لیے، آپ کو پسند نہیں بھی ہے تو اس کو کھا لیجئے، کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ آپ جو ہے اس سے کوئی بدتر مسائل میں پھنس جائے، اور اس کے بدلے میں اگر آپ سے ایک عظیم نعمت جو ہے وہ ہاتھ سے چلی جائے، اور اس وقت یہ انسان جو ہے وہ اس قدر مطمئن ہوگا، آرام سے سوتا رہے گا رات کو، چونکہ یہ اس چیز کے پیچھے نہیں ہے کہ اگر ایک کام کرنا چاہے اور وہ نہ ہو جائے
پھر جو ہے اس کو غصہ آ جائے اور راتوں کو اس کو نیند نہ آئے۔ ایک اور فرمائش حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہیں، مرارت الدنیا حلاوت الآخرہ۔ جو دنیا کی مٹھاس ہے، وہ جو دنیا کی کڑواہٹ ہے، وہ آخرت کی مٹھاس ہے۔ انسان کے بالآخر زندگی میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری مصیبتیں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتے ہیں۔ ان مشکلات کے باوجود انسان یہ سوچے کہ آخرت جو ہے وہ کس قدر اجر و ثواب ہے اس کے بدلے میں۔ جو مرارہ ہے، کڑواہٹ ہے، یہ دنیا میں کتنے سال کے ہیں، کتنے سال کے لیے ہیں، اور آخرت کتنے سال کا ہے۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ کوئی شخص نے یہ کہا ہو کہ مجھے بہت خوشی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا کہ کسی نے ایسا کہا ہو۔ مثلاً ایک چور جو ہے وہ انسان کے وسائل کو جو گھر میں ہے اس کو چوری کر کے لے جائے، یہ کس کو اچھا لگے گا؟ اس فرمائش حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی، جس کا معنی یہی ہے جس کو میں عرض کر رہا ہوں۔ البتہ ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جس کو اگر چور جو ہے اس کے گھر سے ان کے سامان کو بھی چوری کرے پھر بھی اس کو اچھا لگے، وہ صرف وہی شخص ہے جو کہ سچ بولنے والا ہو۔ مثلاً کوئی اسے یہ کہے کہ اگر کسی چور نے آپ کے گھر کو سے چوری کر دی تو میں اس کے بدلے میں آپ کو 2 برابر دوں گا۔ مثال کے طور پہ ایک فریج ہے اس کی جس کی 5 ملین قیمت ہے، اور اس کو کہا جائے کہ اگر اس کو لے جائے تو میں 10 ملین آپ کو دوں گا۔ یا اگر قالین ہے تو قالین کو اگر کوئی چوری کرے گا 5 ملینز کی ہے تو میں آپ کو 10 ملین دوں گا۔ تو اب اس حالات میں یہ شخص جو ہے وہ خوش ہوگا یا ناراض؟ وہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ سچا بھی ہے، یقیناً اس کے لیے خریدے گا، تو اس حالات میں یہ حتماً خوش ہی ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی فرمائش ہے کہ مرارت الدنیا حلاوت الدنیا حلاوت الآخرہ۔ اس حالات میں یہ کوئی طے نہیں کر سکتا کہ اس دنیا کی مصیبت جو ہے وہ 10 برابر ہے، 100 برابر ہے، 1000 برابر ہے اس دنیا میں۔ یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، 1000 برابر ان لوگوں کی جس کی 50 سال کی زندگی ہو۔ اب جو یہ تلخی ہے کسی ایک خاتون کی جو اپنے شوہر کو وہ برداشت کر رہی ہے، ایک بیوی کو اپنے شوہر سے تلخی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو تحمل کرے۔ خدا اس کے وہ کئی برابر جو ہے اس کو نیکی عطا فرمائے گا، بس کچھ صبر و تحمل کی ضرورت ہے۔ مثلا شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہے، بچہ اپنے باپ سے ناراض ہے، اور دوسرے فیملی اراکین، تو ان کو چاہیے کہ اس کو تحمل کرے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے میں اس پر کوئی اور مشکل آن پڑے۔ تو ہو سکتا ہے اسے بھی سخت تر ہو، اور اسی طریقے سے والدین اپنے بچوں سے، بچے اپنے والدین سے جو کڑواہٹ رکھتے ہیں۔ کچھ سال پہلے میرے پاس ایک جوان آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے والد جو ہے میری والدہ کو ہمارے سامنے روز مارتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ماں جو کہ اپنے شوہر کی تلخی کو برداشت کر رہا ہے اور راضی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خوش بخت ہے۔ خدا اس کے لیے ضرور جبران کرے گا، 1000 درجے اس کے لیے جبران کرے گا۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں خاتون ہے جو اس شوہر کو چھوڑ کے کسی دوسرے شوہر کے پاس چلی جائے، اب اس کے لیے وہ شوہر جو ہے کیا اس سے بہتر ہوگا؟ اگر وہ شوہر اچھا بھی ہو تو خدا نخواستہ اس کو اگر فالج ہو جائے یا کوئی اور بیماری ہو جائے تو اب اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی سنبھالے۔ مثال کے طور پہ جیسے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فرمائشات میں سے تھے، خلاصہ یہ ماہ رمضان عظیم ایک اچھی فرصت ہے ان سب چیزوں کے لیے، اور یہ جو ہے یہ واجب عینی ہے۔ خود جو حضرت نے فرمایا ورع کے بارے میں، تو ورع خود جو ہے وہ محرمات میں سے ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جو ہر روز دنوں کے حساب سے حرام انجام دیتا ہے،
دوسرا شخص ہے جو سال میں ہفتوں کے برابر حرام کو انجام دیتا ہے، اور ایک جو ہے وہ مہینوں کے اعتبار سے حرام انجام دیتا ہے، جیسے سال میں 12 مہینوں پر 12 حرام انجام دیتا ہو۔ یہ اس قسم کی اورا ہے کہ اورا میں کہ جو اس شخص کے بنسبت جو ہفتے میں ایک حرام انجام دیتا ہو، اور یہ ایک اور شخص ہے جو اسے کم انجام دیتا ہو۔ اورا البتہ صرف محرمات میں نہیں ہے، یہ اس کی کم تر مقدار ہے، وگرنہ محرمات کے علاوہ مستحبات اور دوسری چیزوں میں بھی ورا موجود ہے۔ ایک شخص ہے جو نماز تہجد کو ادا کر رہا ہے، کیا یہ ورا نہیں ہے؟ یقیناً ورا ہے، اعلیٰ درجے کا ورا ہے۔ ایک شخص ہے جو مکروہات کو انجام نہیں دیتا، کیا یہ ورا نہیں ہے؟ کیوں نہیں، یہ سب جو ہے وہ ورا کے اعلیٰ درجات ہے۔ اور ایک شخص جو ہے جو اورا کے مقام تک پہنچنا چاہے تو اس شہر میں جتنے لوگ بھی زندگی گزار رہے ہو ان سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہونا پڑے گا۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم کے دربار میں دعا گو ہے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، مجھے توفیق دے کہ میں اورا کے مقام تک پہنچ سکوں، اور آپ کو بھی تک توفیق دے کہ آپ اورا تک پہنچ سکیں، یا دوسرے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں سب کو اورا کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے دربار میں دعا کرے کہ اللہ ان کو یہ توفیق دے، معصومین علیہم السلام سے دعا کرے، درخواست کرے کہ ان کو یہ دے، معصومین علیہم السلام سے درخواست کرے کہ اللہ نے جو تفضل کیا ہوا ہے ان کے اوپر وہ ہمیں یہ توفیق دے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ صرف فرمایا کہ خالق اور رازق یہ ہمیں صرف نہ کہیں، جو دوسری چیزیں ہیں وہ کیوں نہ کہے۔ انسان جو ہے وہ معصومین علیہم السلام سے اپنے حاجتوں کو طلب کرے، اللہ نے ان کو باقی سب امور دیے ہوئے ہیں اور وہ ان سے طلب کیا جا سکتا ہے اور وہ دیتے ہیں، یہ اس میں سے واجب عینی ہے، اور پورے سال یہ واجب عینی ہی رہتا ہے۔ بہرحال ماہ رمضان عظیم تمام مقتضیات کے لیے ایک مناسب مہینہ ہے، اور جس طریقے سے زیارات ہے، دعائیں ہیں جو دوسرے مہینوں میں ہے تو ماہ رمضان عظیم میں بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ تبلیغ کا مسئلہ ہے، جس کے بارے میں مقرر قرآن مجید میں ارشادات موجود ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فرمائشات میں بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے فرمائشات بھی اس کے بارے میں موجود ہیں۔ قرآن میں ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ البلاغ المبین، فرمایا کہ ان کو بولو، یہاں تک بولو کہ کل خدا کی طرف سے حجت جو ہے اس شخص کے اوپر تمام ہو جائے۔ لعل یکون للناس علی اللہ حجہ، کل کو یہ شخص یہ نہ کہہ سکے کہ خدایا میں صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، اس طریقے سے یہ کریں کہ جو مخاطب ہے وہ اس پر یقین کر لے۔ یہ وجوب کے مقدمات میں سے ہے اور یہ خود بھی واجب ہے۔ اگر کوئی چیز واجب ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے مقدمات بھی واجب ہو جاتے ہیں۔ واجب عقلی ہے، البتہ واجب ہے۔ فرمایا البلاغ المبین۔ آج کے اس ایام میں باقی ایام جو گزشتہ ادوار گزرے ہیں اس کے بنسبت اللہ پر زیادہ تہمتیں لگائی جاتی ہے۔ کیا خدا کا دفاع کرنا واجب کفائی نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ منفی الکفایہ ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، بلکہ میں دیکھتا رہتا ہوں اور شاید آپ مجھ سے زیادہ بھی جانتے ہو، آج سوشل میڈیا میں، اخباروں میں اور دیگر جگہوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کے خلاف کیا اتہام لوگ کرتے ہیں۔ قرآن کی اہانت نہیں ہوتی دنیا میں، جیسے قرآن کو جلانا، قرآن کے خلاف گفتگو کرنا زیادہ ہے کہ آج کے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر تہمتیں نہیں لگائی جاتی۔ اس دور میں کہ جب اصحاب میں سے کون منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر تہمتیں لگاتے تھے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، چاہے وہ نیوز پیپر میں ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے اور دیگر جگہوں پہ، اور وہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر جو بری نسبتیں ہیں آج کیے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں وہ تہمتیں، چاہے اس دور کا کہ منافقین جو اصحاب میں سے منافقین تھے، یا اس کے بعد اور آج تک جو منافقین ہیں جو تہمتیں لگاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام پر آج کی اس دنیا میں کیا تہمتیں نہیں لگائی جاتی؟ بعض تعبیرات میں نے خود دیکھے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ان غلط تعبیرات کو میں یہاں پہ آپ کے لیے نقل کروں۔ نہایت ہی غلط تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں، امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ آج بھی لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر، جس میں سے جھوٹ شامل ہے، تشکیک شامل ہے، اہانت شامل ہے، جو حضرت پر لگاتے ہیں، کون اس کی دفاع کرے گا اور کب کرے گا؟ لہٰذا سب کے اوپر واجب ہے کہ وہ دفاع کرے۔ واجب کفائی جس کی نفی الکفایہ ہو چکی ہے، پس یہ واجب عینی ہے، سب کے اوپر ضروری ہے کہ دفاع کرے، اور حتی دنیا میں یہ چیزیں زیادہ ہے، پر ہے دنیا، اور اس چیزوں کا سرچشمہ یقیناً بنو عباس اور بنو امیہ تھے، جو آج بھی موجود ہے کتابوں میں اور دوسری جگہوں پہ۔ ان کی بات ہو جائے، وہاں پر حاکم معاویہ ہے، یزید ہے، مروان جیسے لوگ ہیں، خود اس قسم کے لوگ، اور حکومت بھی، ملک بھی کون سا ملک تھا؟ ایک اسلامی ملک، رئیس اور اس کے حکمران یہی لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کی حکومت اسلام پہ تھی، لیکن کون سا اسلام؟ وہی اسلام جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ صرف اسم کا اسلام ہوگا، نام کا اسلام ہوگا۔ نقل کرتے ہیں کہ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں ایک شخص معاویہ کے پاس گیا، تو معاویہ نے اسے کہا کہ آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا چل پڑھ۔ تو انہوں نے کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اس آیت پر جب آئے تو انہوں نے کہا کہ وَيَخْرُجُونَ مِن دِينِ اللَّهِ۔ تو معاویہ نے اعتراض کر دیا کہ یہ یخرجون نہیں ہے، یدخلون ہے، سیدخلون۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ زمانے رسول اللہ میں سیدخلون تھا، لیکن اب تیرے زمانے میں جو ہے یہ یخرجون ہے، اور انہوں نے سچ بھی کہا تھا۔ کون تھا جس نے معاویہ کے دور میں اسلام لایا تھا؟ اصل اسلام لوگ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں اسلام لائے تھے، اور اسی طریقے سے باقی جو ظالمین تھے کوئی اسلام نہیں لایا تھا۔ اما یہ کہ بزور بازو لوگوں کو اسلام پہ مجبور کیا گیا تھا، اور حتی ان کا نام بھی انہوں نے فتوحات اسلام لکھا ہے۔ یہ در حقیقت فتوحات نہیں تھے، یہ کفر تھا۔ کفر ہی کہیں گے کہ اگر کسی کو بزور بازو جا کے اس کو مسلمان کیا جائے، یعنی اس کو مجبور کیا جائے۔ ماہ رمضان میں جس میں اچھا امکان ہے تبلیغ کی جا سکتی ہے، اس میں مجالس زیادہ ہوتے ہیں، تو اسی ایام میں ہم کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو اسلام اصلی سے جدا کیا جائے، اور یہ جو ہے وہ واجب عینی ہے یہ تبلیغ کرنا۔ حتیٰ یہ جو واجبات کے مقدمات ہے، ذات خود وہ مقدمات بھی واجب ہے، اور یہ خود مقدمات وجوب ہے۔ اس کو جو ہے آپ چاپ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یا اگر نہیں ہے تو ان کو چاپ دیا جائے، یا خود انٹرنیٹ پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر تحریر کرتے ہیں کہ معاویہ نے مسلم نامی ایک شخص کو بھیجا، اور وہاں پر مسلمان تھے، ایک ہی دن میں 30,000 لوگوں کو قتل کر دیا، اور اس دور میں کہ جب مسلمان بھی کم تھے،
اور اس کے باوجود انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو قتل کر دیا، اور یہ کوئی ایک یا دو تاریخ میں نہیں لکھا ہوا، بھرا پڑا ہے۔ تو ان کا جرم کیا تھا؟ کیا یہ مجرم تھے؟ نہیں، یہ صرف وہ لوگ تھے کہ جو معاویہ کو پسند نہیں کرتے تھے یا ان کے سیاست کو پسند نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے معاویہ نے ان لوگوں کو قتل کر دیا تھا، محض یہ کہ انہوں نے کسی جگہ پہ جا کے احتجاج کیا تھا۔ عراق جیسے اس زمانے میں مزرعہ اور کھیتی باڑی کے لیے مشہور تھے، پورا علاقہ کھیتی باڑی تھا۔ معاویہ نے اپنے اختلافات کی بنا پر کئی دفعہ میں نے اس کو جو ہے مختلف جگہوں پہ پڑھا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو بھیج دیا جاتا تھا، لوگوں کو قتل کرتے تھے یہ لوگ جو معاویہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے تھے، اور جو کھیتیاں تھیں ان کو جا کے آگ لگا دیتے تھے۔ جبکہ اس کے برعکس امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ حتیٰ لوگوں کو اجازت تک نہیں دیتے تھے کہ کفار سے ایک درخت کو جو ہے وہ لے لیں، اور یہ اس قدر ظالم تھے کہ حتیٰ لوگ ڈر کے مارے اپنے گھروں کو بند کر دیتے تھے، اور یہ ان کے اوپر معاویہ کے اہلکار گھر گرا دیتے تھے اور اسی میں وہ جاں بحق ہو جاتے تھے، اور اس حکومت کو اسلامی حکومت بھی کہا کرتے تھے۔ متوکل عباسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر اس کے خلاف احتجاجات ہوئے تھے، تو ایک شخص تھا، طاغوت صفت شخص، جس کا نام بغا تھا، اس شخص کو وہاں بھیجا گیا ان لوگوں کے قتل کے لیے۔ بعض تواریخ میں لکھا ہے کہ 30,000 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، اور بعض میں یہ ہے کہ 30,000 سے زیادہ لوگوں کو اس نے قتل کر دیا تھا، محض اس جرم پہ کہ وہ متوکل کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ اور اگر آپ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور کو ملاحظہ کریں تو جو 83 جنگی ہوئی ہے اس میں صرف کفار اور مسلمین کی طرف سے 1400 لوگ مارے جا چکے ہیں، اور یہ 1400 لوگ دونوں طرف سے تھے۔ البتہ رسول اللہ کی جنگیں سب کے سب دفاعی جنگیں تھی، چونکہ کوئی بھی جنگ جو ہے وہ کفار جو ہے وہ لشکر کے ساتھ آ جاتے تھے، اور رسول اللہ مدینے سے بہر صرف دفاع کے لیے چلے جاتے تھے، اور آخرکار شکست خوردہ بھی ہو جاتے تھے وہ لوگ۔ اس پورے جنگوں میں، اس 83 جنگوں میں جو صرف 1400 لوگ مارے گئے ہیں وہ بھی دفاع کی شکل میں، اور اگر آپ معاویہ کے دور کو دیکھیں تو وہاں کہاں یہ 1400 لوگ اور کہاں 30,000 لوگ جو ایک جگہ پہ، اور وہ بھی محض اس وجہ سے کہ یا معاویہ ان کو پسند نہیں کرتا تھا یا یہ لوگ معاویہ کے خلاف احتجاج کرتے تھے۔ آپ لوگوں کے ساتھ یہ کریں گے کہ اگر کوئی شخص جو ہے آپ کے خلاف کوئی بات کرے تو بات کا جواب آپ جا کے اس کو قتل سے دیں یا جا کے اس کو زندان میں ڈال دیں؟ جی، یہ بنی امیہ کے قوانین میں سے تھا، بنو عباس کے قوانین میں سے تھا، لیکن جو حقیقی اسلام ہے وہ اس چیز کی منافی کرتا ہے۔ رئیس المنافقین نے جو تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے استعمال کی تھی، اگر قرآن میں یہ نہ آتا تو میں اس کو نقل نہ کرتا۔ شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں کہا الازل، الازل یعنی الف لام کے ساتھ، یہ منافق جو مدینہ میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کچھ نہیں۔ اور الازل جو افعل و تفضیل ہے، اور جو علوم عربیہ سے واقف ہے ان کو پتہ ہے کہ الف لام کے ساتھ جب افعل و تفضیل کا استعمال ہوتا ہے، یہ دوسرا افعل و تفضیل جو ہے وہ کوئی حجم اس کا ہوتا ہے، لیکن جب الف لام کے ساتھ افعل و تفضیل آ جائے تو اس کا حجم نہیں ہوتا، اس سے بحر ہوتا ہے۔ اور جب یہ شخص بعد میں مرا تو قرآن مجید نے ان منافقین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے اس طرح فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے قرآن کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس کے جنازے میں بھی شرکت کی، اس کو دفن بھی کیا، اور حتیٰ اپنا پیراہن بھی اس کو دیا کہ اس کے جنازے پر اس کو رکھ دیا جائے۔ اور جہاں تک میرے ذہن میں ہے کہ روایت جو ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہے، اصول کافی میں فرمایا کہ یہی اخلاق جو ہے وہ سبب بنا کہ 1000 منافقین جو ہے وہ اپنے نفاق سے دستبردار ہوئے۔
اسی اشخاص میں سے ایک شخص عبداللہ نے کہا کہ کیا قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے نماز نہ پڑھیں؟ رسول اللہ سے مخاطب کر کے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے توجہ نہیں فرمائی اور ان کو کچھ نہیں کہا، اور یہ بدبخت شخص، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہر نہیں جو ہے وہ حرام پہ دلالت نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بہتر جانتے تھے، اور یہ جو نہیں تھی یہ تحدید کے لیے نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک باپ اپنے بچے کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے نمبر اچھے نہیں لیے تو میں آپ کو گھر آنے نہیں دوں گا۔ اب کیا ہے، باپ اگر وہ اچھے نمبر نہیں لے کے آتا تو اس کو اگر گھر نہیں چھوڑ رہے تو کیا یہ اچھا کر رہے ہیں؟ اگر تربیت کے لیے ہو تو پھر بات کچھ اور ہے۔ اب یہاں پہ جو نہیں استعمال ہوئی تھی وہ نہیں جو ہے تحدید کے لیے تھی، اور رسول اللہ اس بدبخت نادان شخص سے اچھی طرح سمجھتے تھے اس مسئلے کو۔ شخص نے جو تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے استعمال کی، جو کہ لغت عرب میں سب سے بدتر تعبیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس شخص کو پر نماز پڑھی، البتہ چوتھی تکبیر کے بعد انہوں نے اس شخص پہ نفرین فرمائی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت جو قرۂ زمین میں سب سے عظیم حکومت تھی، سب سے بڑی حکومت تھی، مسلح بھی اس میں موجود تھے، لیکن ایک شخص جس نے یہ آواز بلند کی کہ اس کے اوپر موت ہو، اور اس شخص نے گستاخی کی، بعض صحابہ نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ روبرو ہونا چاہتے ہیں، تو حضرت نے اجازت نہیں فرمائی۔ اسلام حقیقی یہ ہے کہ جہاں پر مسلمین کے حاکم کو برا بلا کہا جا سکے، حتیٰ ان کے اوپر نفرین کرے، ان کے اوپر کافر کا لفظ استعمال کرے، اور اس کے بدلے میں، اس اہانت کے بدلے میں وہ کچھ بھی نہ کہے۔ یہی مقام ہے کہ جہاں پر فرماتے ہیں کہ سیدخلون فی دین اللہ افواجا، اور بنو عباس کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ مامون، امین یا متوکل یا اس سے اوپر جو حکمران تھے، اور ہارون الرشید اور مأمون سرخس میں، ان حکمرانوں نے ایک کنواں بنایا ہوا تھا، اور اس کنویں کا نام رکھا گیا تھا برکت الاسبوع، برکت الصبا۔ اس میں انہوں نے وحشی درندوں کو پالا ہوا تھا۔ جو شخص بھی ان کے ساتھ مخالفت رکھتا تھا، اس کو اس کنویں میں ڈال دیتے تھے، اور اس وحشی درندوں کو بھوکا رکھا ہوتا تھا، فوراً اس کے اوپر حملہ کر دیتے تھے، اور اس کو زندہ زندہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھاتے تھے۔ اس بارے میں بہت ساری گفتگو ہے، لیکن اس ہارون کے اس برکت الصبا میں یہ نقل کرتے ہیں کہ اس میں 40 وحشی درندے انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ اور حتیٰ آج کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جہاں پر عصر ہارون الرشید کو عصر ذہبی کہتے ہیں، یعنی سونے کا زمانہ، عصر طلائی، کیا اسی کو آپ جو ہے وہ سنہری زمانہ کہیں گے؟ اس ظالم کو رئیس کہتے ہیں، خلیفہ کہتے ہیں۔ اب اس کو اسلامی بھی کہتے ہیں، جی وہی اسلام جو صرف نام کا اسلام ہے، الف سین لام الف میم۔ اب ان سب معاملات کو دنیا والوں کے لیے کب روشن کیا جائے گا، اور کون روشن کرے گا؟ آج جو ہے وہ بہترین روز ہے ہمارے پاس کہ یہ جو وسائل اور امکانات مومنین کے پاس ہے، کم و بیش اس سے استفادہ کر سکے۔ ہر شخص کے اوپر یہ واجب ہے، چونکہ واجب کفائی تو یہ ہے نہیں، مسئلے میں بلاغ المبین ہونا چاہیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کمیل کو عراق کے ایک علاقے ہیت میں بھیجا، عراقی جانتے ہیں اس علاقے کو،
اس علاقے کا نام ہیت جو آج بھی موجود ہے۔ کمیل حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے اس علاقے میں گئے۔ وہاں پر معاویہ نے اس علاقے میں لوگوں کو بھیجا۔ اب یہ لوگ جو ہے وہ مسلمان تھے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، لیکن معاویہ کے ضد میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ علی مع الحق والحق مع علی، نہ یہ کہ معاویہ کے لیے کہا ہو۔ معاویہ نے وہاں لوگوں کو بھیجا اور وہاں کے لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو ان کی کھیتیاں تھیں ان کو بھی زیر آتش کر دیا۔ اس میں سے ایک منطقہ میں نے خود دیکھا ہے۔ حقیقی اسلام امیر المومنین علیہ السلام کا اسلام ہے، اور اس کو ہم کب دنیا تک پہنچائیں گے؟ کون اس کو پہنچائے گا؟ اب جس کی جو طاقت ہے اور اس طاقت سے زیادہ وہ عاجز ہو، اس طاقت کے مطابق استعمال کرے، اپنے پیسوں کا استعمال کرے، زبان کا استعمال کرے، قلم کا استعمال کرے، جہاں تک وسعت ہے وہاں تک استعمال کرے اس کا، کہ اس اہم چیزوں کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ یہ زمانہ جہالت، اندھیروں اور کفر کا زمانہ تھا۔ بس انسان کے لیے مناسب نہیں ہے یہاں پہ کہ کچھ اور تعبیرات اس میں کرے، کیونکہ یہ خود انسان اور انسانیت کے مناسب نہیں ہے۔ اس کو جو زمانہ سنہری زمانہ کہا گیا ہے، کیا یہ سنہری زمانہ تھا؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے ایک احتجاج کیا تھا۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کو وہاں بھیجا ان لوگوں کے سرکوبی کے لیے، اور بعد میں اس شخص کا نام مسلم سے مصرف کر دیا تھا، یعنی اس نے گویا کہ اسراف کر دیا تھا وہاں پہ۔ وہاں اہل شام کے اس لشکر نے اس شخص کی قیادت میں وہاں ان کے مال کو، جان کو، سب چیزوں کو لوٹ لیا، اور نعوذ باللہ شوہردار خواتین کے ساتھ زنا کی، غیر شوہردار کے ساتھ زنا کی۔ سب زنائیں جو ہے اسے بچے تو نہیں پیدا ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی لکھتے ہیں کہ 1000 حرامی بچے وہاں پر اس زنا کے اثر میں پیدا ہوئے۔ اب اس کو آپ اسلامی ملک کہیں گے، حالانکہ یہ لوگ جو ہے ظلم کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، حج اور باقی فرائض کو بھی انجام دیتے رہے۔ یہ کام جو ہے، جو تبلیغ کا کام ہے، یہ منفی الکفایہ نہیں ہے، یہ واجب عینی ہے۔ بس لوگوں تک ضروری ہے کہ اس اسلام اصلی اور اسلام اسمی کے فرق کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا جائے، جو تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے استعمال فرمائی تھی۔ مایا لا یبقى من الاسلام الا اسما۔ ماہ رمضان عظیم ایک اچھی فرصت ہے، ان اچھی فرصتوں میں سے اچھی فرصت کہ ہم ان چیزوں کو لوگوں کے لیے واضح کر سکیں۔ میں نے کچھ چیزیں اور بھی لکھی ہے، البتہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن اگر اس کو بھی بیان کروں تو یہ تو بہتر ہے، البتہ کہ ہمارا وقت جو ہے وہ تھوڑا طولانی ہو چکا ہے۔ سید ابن طاؤس نے اس کو مفصل لکھا ہے، میں اس میں سے کچھ نکتے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ مجلسی نے جلد نمبر 90 بہار الانوار میں لکھا ہے۔ میں دیکھوں کہ یہ کس چاپ میں ہے، جو کتاب میرے پاس موجود تھی۔ فصل چند صفحوں میں اس کو نقل کر چکے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق کہ انسان کو اس ماہ رمضان میں چاہیے کہ جو آورہ ہو جائے۔ ابن طاؤس نے یہ لکھا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو دعا کی استجابت میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جس سے دعا مستجاب ہوتی ہے۔ دعا کے لیے اول شرط یہ ہے کہ جو دعا خود مانع نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، یہ سب جو ہے وہ مقتضیات ہے۔ اگر یہ معنی ہوتے تو پھر مقتضی جو ہے اس کے اوپر اثر نہ کرتا۔ انسان جو ہے وہ دوا تو کھا رہا ہے، لیکن اس کے جو مقتضیات ہے وہ جو ہے اس کا استعمال نہیں کر رہا، تو یہ شخص کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، چونکہ دوا کے لیے جو چیزیں ضروری ہے اس کی یہ رعایت نہیں کر رہا۔
جن چیزوں سے دعا مستجاب نہیں ہوتی، سید ابن طاؤس نے ان میں سے یہ کچھ جو ہے وہ تحریر فرمائے ہیں۔ ابن طاؤس نے کتاب دعوات میں یہ لکھا ہے، اس پر جو ہے وہ آپ مراجعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ظالم نہ ہو۔ ایک دفعہ حاکم ظالم ہے، ایک دفعہ شوہر اپنے بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یا برعکس بیوی جو ہے وہ ظالم ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ والدین ظلم کر رہے ہیں، ایک دفعہ اولاد ظالم ہے، ایک دفعہ بیچنے والا شخص جو ہے وہ ظالم ہے، یا ایک دفعہ خریدنے والا شخص ظالم ہے، ایک دفعہ جو ہے وہ استاد ظالم ہے، یا ایک دفعہ جو ہے وہ شاگرد ظالم ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ظالم نہ ہو۔ اب یہ جو ہے وہ کب اس کی تبلیغ ہوگی؟ ماہ رمضان ایک اچھا مہینہ ہے، ایک اچھی فرصت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی ظالم کے ظلم کی توجیح کرے، خود ظالم نہیں ہے، اس کی توجیح کر رہا ہے۔ البتہ میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ زیادہ نہیں ہے، لیکن افسوس کم بھی نہیں ہے جو اس قسم کے کام انجام دیتے ہیں۔ اب وہ یہ سوچتے ہیں اگر اس کے ظلم کی توجیح نہ کی جائے تو یہ شخص جو ہے وہ مر جائے گا، تو خدا کرے کہ وہ جہنم میں واصل ہو جائے۔ ظلم اور ظالم کی توجیح کرنا، بس ایک شوہر ہے بیوی پر ظلم کر رہا ہے، ایک شخص تیسرا شخص اس میں سے توجیح کر رہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو ایسا ہو جائے گا۔ برعکس ایک خاتون اپنے شوہر پہ ظلم کر رہی ہے، تیسرا آدمی آ کے اس کی توجیح کر رہا ہے۔ خود یہ شخص ظالم نہیں ہے، لیکن کسی دوسرے ظالم کی ظلم کو توجیح کر رہا ہے۔ یہ مانع ہو جاتی ہے استجابت دعا میں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس شخص کے مانند کہ جب وہ اپنے پول کو، پیسوں کو مصادرہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے خدا میرے پیسے واپس پلٹا دے، حالانکہ جب یہ خود وزیر تھا تو انہوں نے بھی لوگوں کے پیسے روکے ہوئے تھے، اس کا مصادرہ کیا ہوا تھا۔ اس قسم کے لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج جو ہے یہ مظلوم ہے، کہہ رہا ہے کہ خدایا میں مظلوم ہوں، لیکن گزشتہ زمانے میں یہی ظلم اس نے دوسروں کے حق میں بھی کیا تھا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ محرمات سے پاک ہو۔ ضروری ہے کہ وہ حرام نہ کھائیں، یا کوئی ایسی چیز نہ کھائے کہ جس کے اوپر حرام کا شبہ ہو کہ ہو سکتا ہے یہ حرام ہو۔ اس میں ایسی چیز ہے کہ جو فقہا اس میں نظر دیتے ہیں، نہ یہ عام لوگ، کہ ایک ایسی چیز جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو حلال کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، اس میں شبہ جو ہے وہ حرام کا موجود ہے کہ ہو سکتا ہے حرام ہو۔ اگر مطابق بالواقع ہو جائے تو یہ شخص جو ہے وہ معذور اس میں نہیں ہو۔ ان سب چیزوں کو انسان پڑھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دے۔ پروردگار کے دربار میں دعا گو ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو اسی ماہ رمضان کی برکت سے ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین۔